فبالله كم تستطيع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جا چکا ہے اور دوسرا عشرہ بھی چلا گیا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ تیسرا عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے رمضان کا، اور رمضان کا تیسرا عشرہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ اندازہ کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے عشرے کی عبادت تو خوب زیادہ ہوتی تھی، لیکن دوسرے عشرے کی عبادت پہلے عشرے سے اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور تیسرے عشرے کی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر بھی چھوڑ دیتے تھے، یعنی وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آرام بالکل ختم کر دیتے تھے۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے اور شب قدر بھی آتی ہے۔ اس میں 5 راتیں شب قدر کی ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے لیے یہ اعتکاف بہت ہی عظیم و شان عبادت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کی عبادت کی جاتی ہے، اور اعتکاف پچھلے پیغمبروں کی، جو ہمارے پیغمبر آ چکے ہیں، ان کی بھی عبادت کا حصہ رہی ہے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اعتکاف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا اور کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اس لیے اعتکاف بہت ہی عمدہ ترین عبادت ہے، اور اعتکاف کرنے والوں کو لیلۃ القدر کی رات ڈیفینیٹلی حاصل ہو جاتی ہے، ان کو مل ہی جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ میں آج اعتکاف کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو میں اعتکاف کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہر رمضان میں آخری کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، پر جو ان کی وفات کا سال تھا انہوں نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی فضیلت ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، تو اعتکاف ضرور کریں اگر آپ کو اعتکاف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب آتا ہے کہ اعتکاف کب کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو 20واں روزہ ہوتا ہے اس کا افطار ہونے سے پہلے آپ کو جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے آپ وہاں پہنچ جائیے، یعنی کہ جب افطار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 20ویں روزے کا، تبھی آپ کا اعتکاف کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کا ٹائم تب تک رہتا ہے جب تک آپ عید کا چاند نہ دیکھ لیں، تب تک آپ کو صرف مسجد میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ نارمل سی باتیں تھیں، یہ تو عام طور سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں۔ اب یہ رہتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں کریں گی، تو عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں کہ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ سب کے روم الگ الگ ہیں، کچن الگ ہے، ڈائننگ روم الگ ہے، اور باقی سب روم الگ الگ ہیں، تو ایسے ایک پریئر کا روم بھی لوگ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے گھر میں کہ وہ الگ سے کوئی روم بنا سکے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی روم چوز کر لیں، آپ اپنا کمرہ چوز کر لیں کہ آپ کو کس میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا ہے، اور جن کے پاس الگ سے پریئر روم ہوتا ہے تو وہ اپنے وہیں پہ بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو خواتین بھی اس بات پر غور کریں کہ ان کا بھی تبھی سے ٹائم شروع ہو جائے گا جب 20ویں روزے کا افطار شروع ہوگا، تبھی سے ان کے اعتکاف کا ٹائم بھی شروع ہو جائے گا۔ تو خواتین کو وہیں پر بیٹھ کے اب سونا ہے، اور جو بھی ان کو کام کرنا ہے وہ وہیں پر بیٹھ کے کر سکتی ہیں جو روم انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، اور بلا ضرورت روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر واش روم وغیرہ جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، پر بلا ضرورت اپنے روم سے باہر نہیں جائیں گی جو روم آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ اور اس بات پر بھی غور کریں کہ جو 20ویں روزے سے اعتکاف پر بیٹھتا ہے اس کا اعتکاف سنت طریقہ ہوتا ہے، وہ سنت میں آتا ہے، اور جو بعد جیسے 22ویں روزے سے اعتکاف کرتے ہیں تو ان کا وہ اعتکاف سنت نہیں ہوتا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اعتکاف کیا ہے، اور اگر آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہیے ہے کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں تو کمنٹ میں بتائیں، تو میں اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دوں گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی یہ اسلامک کانٹینٹ کی معلومات ہو سکے۔ اللہ حافظ۔